تمام آسمانی صحیفوں میں علم کی قدر و منزلت پہ زور دیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم پر کتنا زور دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اب ہر ایک دہراتا ہے، لیکن بہرحال میں بھی گزارش کر رہا ہوں، بچے بھی یاد رکھیں گے، بڑے بھی یاد رکھیں گے، اور کچھ بھی ہو جائے، خاص طور سے بچوں سے اور جوانوں سے، کچھ بھی ہو جائے، طلب علم کا عوض کوئی شے نہیں ہے۔ آپ کو کوئی لا کے یہ کرۂ ارض کے برابر سونا چاندی دے دے اور کہ علم حاصل کرنا چھوڑ دو، تو اس کو ٹھوکر مار دینا، مگر علم حاصل کرنا نہ چھوڑنا۔ سب سمجھ میں آئی علم کی قدر و قیمت؟ یہ قول میرا نہیں ہے، یہ میں نقل کر رہا ہوں، یہ قول اس کا ہے کہ جو ابو الاقدار کی نسبت سے بھی پدرانہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قول امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ کا ارشاد ہے کہ طلب علم کا عوض کچھ نہیں ہے، کوئی شے طلب علم کا عوض نہیں ہو سکتی، اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتی کہ کوئی شے کوئی دے دے، کوئی ضمانت دے دے، ارے بھئی تمہیں کیا کرو گے پڑھ لکھ کے؟ کھانے ہی کمانا تو ہے۔ پڑھنے لکھنے کے لیے وہی منع کرتے ہیں جن کی نظر بس کھانے کمانے پہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی، رسول کی، امام کی نظر صرف کھانے کمانے تک محدود نہیں ہے، آسمانوں پر چھا جانا ہے، تمہیں بلند ہونا ہے، بلند ہونا ہے، تمہیں زمین تک محدود نہیں رہنا ہے، آسمانوں تک جانا ہے، آسمانوں تک نہیں عرش تک جانا ہے، تمہیں ایسا وجود پیدا کرنا ہے کہ تمہارے نقش قدم کے لیے عرش منتظر ہو۔ یہ شاعرانہ و خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، انسان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اس انسان کے اندر بڑے امکانات پوشیدہ ہیں۔ ان امکانات کو پروان چڑھانے کے لیے سائنس کافی نہیں ہے، خوب سائنس پڑھیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ چاند کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، سورج کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے، چاند اور سورج اور ستاروں کی رفتار کیا ہے، کائنات کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ سائنس کے آگے وہ ہے جو سورج کی رفتار پلٹ دیتا ہے، چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اور چشم زدن پلک جھپکتے بھر میں وہ اس کائنات کو اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کائناتوں کو طے کر کے منزل مقصود تک جاتا ہے اور پلٹ آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ سائنس کی حدود اپنی جگہ، سائنس سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، سائنس کی قدر شناسی کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن سائنس کو دین اور مذہب کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ وہ جو ایک سوال آج کل ہر ذہن میں ہے، سائنس مذہب کی، دین کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ سائنس ٹھیک ہے، سائنس خدمت گزار ہے، سائنس یہ بتانا جانتی ہے کہ گھر کیسے بنے گا، لیکن سائنس گھر میں رہنے والے مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی۔ اب جملہ کہوں، سائنس مکان کی تعمیر کر سکتی ہے، مکین کی تعمیر نہیں کر سکتی۔ مکین کی تعمیر دین کرتا ہے، اور اگر مکین اچھا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مکین اگر اچھا ہو، یعنی رہنے والا اگر وہ باذوق ہے، تربیت یافتہ ہے، تو کسی اچھے مکین کو ویرانے میں بھی چھوڑ دیجئے تو اسے گلشن بنا دے گا، اور کسی ایسے شخص کو جو اچھا مکین نہ ہو، گلشن میں اور محل میں بھی چھوڑ دیجئے تو وہ اس گلشن اور محل کو بھی ویرانہ بنا دے گا۔ یہ مکین کی تعمیر اور تربیت یہ دین اور مذہب کا کام ہے، اور وہ اصول دین کو، اس پر یقین پیدا کرنا اس لیے لازم ہے کہ اخلاق کی جڑیں مضبوط ہوں۔ فروع دین پہ عمل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اخلاق کا تنا مضبوط ہو، اور یہ دونوں جب مضبوط ہوں گے تو پھر یقیناً شاخوں پر آنے والی کلیاں کھلیں گی، پھول کھلیں گے، اور بہار آئے گا، ثمر آئے گا،
اور آپ کے شجرہ وجود کی ہر شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی، پھر لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے مولا کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب مولا ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا۔ مظہریت کے یہی معنی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مظہریت کے یہ معنی ہیں کہ ہم مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ علی ہیں، یہ کسے سجدہ کر رہے ہیں، یہ جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ کیسا معبود ہوگا۔ خدا کی قسم، میں تو اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں کہ آمنت برب محمد وعلی، آمنت برب محمد وعلی۔ میں تو رب کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں کیا ہوں، میری بساط کیا ہوں، میں رب کو پہچان سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آمنت برب محمد وعلی، میں تو محمد و علی کے رب پہ ایمان لایا ہوں۔ یہ طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے طریقہ سکھایا ہے۔ جب جناب موسیٰ و ہارون کے تذکرے میں آپ پڑھیں گے کہ جب دنیا کے جادوگر ان کے سامنے اعجاز اور سحر کا فرق واضح ہو گیا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور جب فرعون نے پوچھا کہ یہ کیا کیا، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ اگر وہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا کے کمال ایمان پر پہنچ سکتے ہیں تو ہم رب محمد و علی پر ایمان لا کر میں اپنی تنہائیوں، مجمع کو سنانے کے لیے نہیں، تنہائیوں میں، رات کی تنہائیوں میں کہتا ہوں پروردگار میں تجھے نہیں پہچانتا، میں تو محمد و علی کا پروردگار سمجھ کے تجھے سجدہ کرتا ہوں اور انہی کا واسطہ دے کے تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ جس کے واسطے سے پہچانا ہے اسی کے واسطے سے طلب کرنے میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی اکثر کہتا رہا ہوں، اکثر، اور یہ ایک مکمل علم کلام کی بحث ہے۔ یہ توحید شناسی میں اصل شے خدا شناسی نہیں ہے، اصل شے وسیلہ شناسی ہے۔ خدا کو کیا پہچانیں گے آپ؟ توحید شناسی میں کیا بحث کر لیں گے؟ خدا کے علم کی مقدار ناپ لیں گے؟ کیا پہچانیں گے خدا کو؟ خدا کی قدرت کو ناپ لیں گے یونٹس میں کہ اتنی، جیسے سائنس میں انرجی کو اور ہر طرح کی انرجی کے لیے الگ الگ پیمانے اور پیمائشیں ہیں، آپ اللہ کی قدرت کو پیمائش کے ذریعے معین کر سکتے ہیں؟ کیا پہچان لیں گے خدا کو؟ خدا کی قدرت، خدا کا علم، خدا کی رحمت، خدا کی رافت، خدا کی فیاضی کس چیز کو سمجھ لیں گے؟ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اصل بحث توحید شناسی میں وسیلہ شناسی ہے۔ اصل بحث توحید شناسی میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو صحیح سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ پر ایمان لے آئیں اور ساتھ میں مسلمہ کذاب پر بھی ایمان لے آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سب نبوت شناسی بھی دراصل فرع توحید شناسی ہے۔ اسی لیے مقام بحث میں گزارش کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ اصول، جیسے میں نے اخلاقیات میں عرض کیا کہ اخلاقیات میں ام الاقدار محبت ہے، ابو الاقدار علم ہے۔ اسی طرح میں نے اصول دین کی بحث میں کہا تھا کہ اصل الاصول صرف ایک ہے۔ لوگ بحث کرتے ہیں 5 یا 3 یا 5، میں نے کہا 3 5 کرنا چھوڑ دیجئے، ایک کو مان لیجئے، توحید، بس توحید مان لیجئے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ نبوت کو تسلیم کریں، توحید کا تقاضا ہے کہ امامت کو تسلیم کریں، توحید کا تقاضا ہے کہ روز آخرت پر یقین پیدا کریں۔ یہ سب توحید پر یقین کی شاخیں ہیں، اصل الاصول توحید ہے۔ تو
تو توحید پر یقین پیدا کرنے کے بعد اصل مسائل وسیلہ شناسی کے ہیں. کون ہے جو حق کی طرف سے پیغام سچا لا سکتا ہے، اور جو حق کی طرف سے پوری امانت داری کے ساتھ ہمارا پیغام لائے گا وہی تو اس قابل ہوگا کہ جو ہماری دعا اللہ تک بغیر کسی خیانت کے لے جائے. تو مقام دعا میں بھی اگر توسل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے کیا جائے، انبیاء سے، اوصیاء انبیاء سے، تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے. جو یہاں سے کہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، یقین کر لیجئے کہ وہ یا تو واقعاً کوئی کنفیوژن ہے اور یا پھر کوئی سیاست ہے. بہت واضح. دو اسلام چل رہے ہیں، دو اسلام چل رہے ہیں. جو اسلام اللہ کے رسول کے گھر سے چلے وہ الہی اسلام ہے، جو پبلک کے بیٹھکے سے چلے وہ سیاسی اسلام. یہ صرف سخن گسترانہ بات نہیں ہے، یہ صرف تقریر کے لیے، آپ کے نعرے کے لیے، واہ واہ کے سبحان اللہ کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں. دنیا بھر کے مستشرقین نے یہ مغالطہ کھایا ہے یا مغالطہ دیا ہے کہ مین اسٹریم اسلام کیا ہے اور فرق کیا ہے. مین اسٹریم اسلام کیا ہے اور فرق کیا ہے؟ مین اسٹریم اسلام وہی ہے جو دل و جان مصطفیٰ سے شروع ہوا. قال اللہ قال رسول اللہ، قال اللہ قال رسول اللہ. ایک طرف اللہ کا قول ہے، رسول کا قول ہے، اور ایک طرف ہمارے جیسے انسانوں کا قول ہے. ایک طرف اللہ کا رسول ہے جو اپنے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ لے کے کہہ رہا ہے اس ہاتھ پر بیعت کرو. ایک مقام وہ نظر آتا ہے جہاں ایک شخص اٹھا اور دوسرے سے کہا لائیے ہاتھ بڑھائیے ہم بیعت کرتے ہیں. کون سی بیعت معتبر ہوگی؟ جو اللہ کے رسول نے کرائی، جو ہم نے خود سے کر لی. جو اللہ کے رسول نے بیعت کرائی وہ بیعت ہوگی الہی، وہاں تقدس ہوگا، وہ ہے مین اسٹریم اسلام. دھوکہ نہ کھائیں، نہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں.